نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے اگر کوئی کسی کا کچھ حصہ چھین لیا تو وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، صحیح بخاری کی روایت۔ قیامت کے دن ذلیل ہوگا وہ کسی کا زمین قبضہ کرتا ہے۔ آج خاص طور سے زمینوں کے کاروبار کرنے والے ہو یا پھر سگے بھائیوں میں بھی آج ایسا ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی پڑوسی ہے نہیں دیکھ رہا، چلو بھائی یہ کس کا ہے نہیں معلوم، تھوڑا سا کیا ہے میں اس کی زمین کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا اور گھر بنا دیتا، وہ نہیں ہے نوازوں میں اس کی طرف اس کی زمین میں یہ گھر بنا لیتا ہو گیا، اس طرح قبضے کر لے رہے۔ تو تھوڑی بھی زمین، ایک بالش بھر بھی زمین اگر کوئی دوسرے کا قبضہ کرتا کل قیامت کے دن وہ بھی ذلیل ہوگا۔ پھر اسی طرح کیا ہے چوتھا عمل جو قیامت کے دن ذلیل کرے گا وہ ہے سود خور کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ترجمہ کیا ہے؟ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑے ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دیا، ذلیل ہو کے کھڑے ہوں گے قیامت کے۔ سود خور لوگ جیسے کسی کو شیطان پکڑ لیا تو وہ کیسا پاگل رہتا، قیامت کے دن یہ بھی اسی طرح پاگل کی طرح گھومے گا جو سود خور ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ بھی عام ہو گئی ہے سود۔ ایک تو کچھ لوگ لینے والے ڈائریکٹ لیتے ہیں، ہم اتنے پیسے دیں گے، ہم کو ہر مہینہ یا ہر سال اتنا سود پہ ہم دے رہے، اتنا ہم کو دینا ہو۔ سود کے تعلق سے یاد رکھو سود لینے والا جتنا گناہ گار ہے سود دینے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو کھاتے نہیں نا سود، ہم تو دے رہے، ہم مجبور ہیں، ہم کو دینا پڑتا، کئی کو دینا پڑتا، بچی کی شادی کرنا ہے کون کرو بولے یہ دھوم دھام سے لاکھوں روپے سود پہ قرضہ لا کے، گھر بنانا ہے سود لیتا فائنانس پہ لیتا، گاڑی لینا ہے سود پہ فائنانس پہ لیتا، موبائل لینا ہے سود پہ لیتا فائنانس پہ لیتا، ہر چیز میں سود سود سود۔ سود کیوں لیا؟ ضروری کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی خواہش، دنیا کی محبت، دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے سود پہ پیسہ لینا ہو یا دینا ہو، یاد رکھو۔ اب سود کی بات یاد آئی تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو گھر میں کرائے کے لیے جاتے نا، رہن سے گھر لینا جو بولتے، یہ رہن سے گھر لینا بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھو یہ حرام ہے، یہ سود ہے اصل میں۔ دراصل یہ اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے مسئلہ، یا معلوم بھی ہے تو ارے چلو بھائی کتنے لوگ ہیں، یہ سود ہے بولے تو بھی حرام ہے بھی بولے تو بھی ہمارے پاس اس کا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا سود کو۔ سود ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سود کے تعلق سے جیسا حکم دیا ویسا کسی بھی گناہ کے تعلق سے نہیں آیا۔ کیا ہے؟ سود لینے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، سود خوروں کے تعلق سے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ سے جنگ کر رہا ہے سود لینے والا، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے سود لینے والا۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بول کے اللہ تعالیٰ سوائے سود کے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں بولا کہ تم یہ گناہ کرے تو اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اور سود کے اگر 70 درجے کیے جائے، سب سے ہلکا اور نچلا درجہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے بولے اللہ کے رسول، اتنا خطرناک گناہ سود ہے۔ اور سود کے تعلق سے سود دینے والا، سود لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا، یہ سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ یہ ہم سمجھتے نہیں بھائی کیا ہو رہا، قرضہ لے رہے، آؤ بولے انہوں بلائے، کیا خالی سگنیچر کرنا ہے، گواہ بننا ہے، فائنانس پہ گاڑی لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اصل میں رہن کے بارے میں بول رہا تھا۔ یہ رہن کیا ہے؟ کسی کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ کچھ تو بھی پیسے ہیں، اب کسی کے پاس گھر ہے، اب جس کے پاس گھر ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب جس کے پاس پیسے ہے اس کو گھر کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیا کر دیا، ٹھیک ہے جا دونوں مل کے کمپرومائز کر لیے، بیٹھے یہ 2 لاکھ روپے ہم آپ کو دے دیں گے، گھر کا کرایہ ہر مہینہ اگر 2000 روپے کرایہ ہے تو ہم آپ کو کرایہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو کرایہ نہیں دیں گے، ہم آپ کے گھر میں رہیں گے۔ وہ جو 2 سال یا 3 سال کا اگریمنٹ ہوتا ہے، جب ہم آپ کا گھر خالی کریں گے ہمارے پیسے ہمارے کو واپس دے دینا، پیسے پہ سود نہیں، گھر پہ کرایہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے یہ سود ہوا۔ کیسے؟ اصل میں آپ کو ہر مہینہ 2000 روپے اس کو کرایہ دینا تھا، لیکن آپ وہ جو 2 لاکھ روپے تھے نا، اگر وہ 2 لاکھ روپے آپ کسی کو سود پہ دیتے تب بھی آپ کو ہر مہینہ 2000 روپے آتے تھے،
تو آپ ڈائریکٹ سود پہ دیے تو سود پہ دے کے جو 2000 ہر مہینہ لیتے تھے وہ کیا کرے آپ اس کے کرائے میں کٹ کر لیے, اس کا مطلب آپ اس کا کرایہ ڈبا دیے, مطلب اس کے پاس سے سود لیے, جو پیسے اس کو دیے اس کے سود کے پیسے آپ کھا رہے. حرام ہے یہ جائز نہیں ہے. گھر رہن پہ نہیں لے سکتے, جو دینا ہے ہر مہینہ دینا ہی دینا ہے کرایہ. ہاں نہیں تو آپ ایسا بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے 5 مہینے کے بعد ایک ساتھ ملا کے ہم آپ کو کرایہ دیں گے, یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے پیسے پہ سود نہیں, تمہارے گھر پہ کرایہ نہیں بولے تو یہ تو سود ہی ہے, حرام ہے حرام ہے حرام ہے, سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. تو سود سے بچنا ہے, یاد رکھو. تو سود لینا دینا قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کرنے والے اعمال میں سے ہے.